جرائم کی تفتیش قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ موجودہ دور میں جرم کی تفتیش کے لیے جدید سائنٹیفک طریقے استعمال ہو رہے ہیں۔ قانون کے محافظ مجرم کا سراغ لگانے کے لیے فنگر پرنٹس، ڈی این اے ٹیسٹ اور فورینسک ایویڈنسز کا سہارا لیتے ہیں، لیکن مجرم کا سراغ لگانے اور خطرے کی نشاندہی کے لیے برسوں سے سراغ رساں کتے بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ سراغ رساں کتے کس طرح جرم کا سراغ لگاتے ہیں؟ کتوں کی کون کون سی نسلیں جاسوسی کے یہ کارنامے انجام دے سکتی ہیں؟ ان کی تربیت کا طریقہ کیا ہے؟ جرم کا سراغ لگانے اور مجرم تک پہنچنے میں سراغ رساں کتوں کی کامیابی کا تناسب کیا ہے؟ ہم آج کی تفتیش میں انہی سوالوں کے جواب تلاش کریں گے اور کرائیں گے آپ کی ملاقات سراغ رساں کتوں اور ان کے تربیت دینے والوں سے۔ شاباش! دنیا بھر میں پولیس اور نجی سراغ رساں جاسوس کتوں سے جرائم کی تفتیش میں مدد لیتے ہیں۔ یہ کتے نہ صرف مجرموں کو پکڑوانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں بلکہ گمشدہ چیزیں بھی تلاش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دنیا بھر کے ایئرپورٹس پر آپ نے ان سراغ رساں کتوں کو اپنے فرائض سر انجام دیتے دیکھا ہوگا۔ یہ کتے مسافروں کے سامان کو سونگھتے ہیں، اس کے گرد چکر لگاتے ہیں، اور اگر کسی سامان میں منشیات یا اسلحہ چھپا کر لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ شاطر جاسوس اس کی نشاندہی کر دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کتے کس طرح سراغ رسانی کے کارنامے سر انجام دیتے ہیں؟ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ کتوں میں سونگھنے کی حس انسانوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ایک تحقیق بیان کرتی ہے کہ کتے کی ناک میں 200 ملین حساس خلیے ہوتے ہیں، جبکہ انسان کی ناک میں ان خلیوں کی تعداد صرف 5 ملین ہوتی ہے۔ قدرت نے کتے کی سونگھنے کی حس کو کمال کی مہارت عطا کی ہے۔ یہ کتے جب اپنی خداداد صلاحیت کی بنا پر ٹریننگ حاصل کر لیتے ہیں تو ایک ماہر سراغ رساں بن جاتے ہیں۔ اس کتے میں انسان کے مقابلے میں تقریباً 1 لاکھ گنا زیادہ سونگھنے کی صلاحیت ہے اور 25,000 گنا سننے کی۔ یہ تو تمام ڈاگ پہ یہ چیز اطلاق اس کا ہوتا ہے، لیکن کچھ انڈیویجول ڈاگ جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا پرفارم کرتے ہیں، لیکن عام طور پہ جرمن شیفرڈ، لیبراڈور، ان کی جو سونگھنے کی صلاحیت ہے وہ باقی نسلوں سے بہت بہتر ہے۔ ایک اور نسل جو بیلجیم میلانوئس ہے، جو کہ اب پاک فوج میں شامل کی گئی ہے، اس کی بھی سونگھنے کی صلاحیت بہت بہتر بیان کی جاتی ہے۔ اس کی جو سونگھنے کی صلاحیت ہے وہ انسان سے تو کئی ہزار گنا زیادہ ہوتی ہے، لیکن کہیں پہ بھی کوئی واردات ہو جاتی ہے تو ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ ایک دن یا دوسرے دن جتنا بھی جلدی اگر وہ ہمیں بلا سکیں اور جتنا جلدی ہم پہنچ سکیں اتنا اچھا رزلٹ ملتا ہے۔ کچھ اینیملز، ڈاگز ایسے بھی ہیں کہ جن کو لوگوں نے انگریزوں نے ٹرین کیا ہے ٹو ڈیٹیکٹ کینسرز۔ مطلب یہ ہے کہ وہ انسانوں کے پاس ان کو لے کے جاتے ہیں، گھومتے ہیں وہ کتے، اور ان میں اگر ذرا سا بھی وہ دیکھیں کہ اجزاء ہیں کینسر کے تو وہ کتے ان کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں۔ جس انسان کے اندر کینسر ہوگا اس کے پاس سے گزریں گے تو بیٹھ جائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ اس بندے میں کوئی اس طرح کی چیز ہے۔ پاکستان میں بھی جرائم کی تفتیش میں سراغ رساں کتوں کا استعمال مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ سراغ رساں کتوں کا سب سے اہم اور بنیادی ادارہ آرمی ڈاگ سینٹر ہے۔ جب ہم آرمی ڈاگ سینٹر پہنچے تو وہاں ہمیں باصلاحیت تربیت یافتہ کتوں کی مہارت نے حیرانی میں مبتلا کر دیا۔
फौज के तरबियत याफ्ता ये कुत्ते न सिर्फ दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मददगार साबित हो रहे हैं, बल्कि पुलिस, कानून नाफिज करने वाले दूसरे इदारे भी इन सुराग रसा कुत्तों से इस्तेफादा कर रहे हैं। और यही नहीं, सिविलियंस भी चाहें तो आर्मी के इन तरबियत याफ्ता कुत्तों की मदद हासिल कर सकते हैं। ज्यादातर तो हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की मदद करते हैं, लेकिन अगर कोई सिविलियन या प्राइवेट इंडिविजुअल जिसकी कोई चोरी, डाका या कोई बच्चा गुम जाए या ऐसे कोई वाकयात हो जाए, तो उसमें हम अपने सुराग रसां कुत्ते, जिन्हें के ट्रैकर डॉग कहते हैं, वो भेजते हैं। और महीने में तकरीबन 15 से 20 हमारी ट्रैकिंग टीम जाती है और वो 100% रिजल्ट के साथ वापस आती हैं। और कुत्ते सही इंडिकेट करते हैं कि वो मुजरम कहाँ से गया, कहाँ चला। बस स्टैंड तक, बाद दफा मोटरसाइकिल पे जहाँ से वो बैठता है वहां तक उसको इंडिकेट करते हैं, और उससे पुलिस वालों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। हर कुत्ता सुराग रसा नहीं बन सकता, खुसूसन धोबी का कुत्ता जो घर का होता है न घाट का। कुत्तों की चंद मखसूस नस्लें ही पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कानून की मदद कर रही हैं। जर्मन शेफर्ड सुराग रसा कुत्तों का ऑलराउंडर है। ये हर तरह